بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جہاں پر نواز شریف نے واپسی کا سفر باندھ لیا ہے، لندن سے واپس پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے اور اب واپسی کا سفر باندھ لیا ہے اور سعودی عرب سے ہوتے ہوئے UAE سے ہوتے ہوئے نواز شریف نے پاکستان پہنچنا ہے۔ پاکستان کے اندر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے باقاعدہ طور پر انتظامات اور اس حوالے سے جو ڈائلاگ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ آپ یہاں پر پاکستان میں اکیلے تنے تنہا سنگل ہینڈلی نواز شریف کو جیتنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان میں انتخابات ہونے ہیں، الیکشن ہونے ہیں، تو آپ کو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی لیڈران کو برابر کا موقع دینا پڑے گا تاکہ عوام کے پاس یہ چوائس ہو، وہ صحیح معنوں میں اس شخص کا انتخاب کر سکیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں، جس کو وہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، جس کو وہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دھونس، دھاندلی اور زبردستی آپ ایک لیڈر کو جیل میں رکھ کے، پابند سلاسل رکھ کے، اس کو سزا دے کے، اس کو مجرم ثابت کر کے آپ الیکشن سے، سیاست سے، انتخابات سے باہر نہیں کر سکتے۔ اب اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بہت زیادہ فیصلہ سامنے آیا ہے، بہت زیادہ اس حوالے سے غور و فکر کے بعد۔ تو اب یہ اہم ترین فیصلے کیا ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو پاکستان کی ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے اس میں کس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ نگران حکومت کی ناکامی ثابت ہو چکی ہے۔ آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، نگران حکومت کو لانے کا مقصد تو یہ تھا کہ شاید یہ نگران حکومت آ کے پاکستان کے حالات و واقعات میں کچھ بہتری لا سکتی ہے، لیکن بہتری لانے کے بجائے اس نے پاکستان کے اندر اور زیادہ تباہی اور بربادی پھیر دی۔ پاکستان کے اندر جو پہلے ہی بڑا غرق ہو چکا تھا، پاکستان کے اندر ہاتھی تو نکل گیا تھا، تباہی اور بربادی میں ہاتھی تو نکل گیا تھا، پیچھے پوچھل رہ گئی تھی، تو وہ انہوں نے جو چھوٹی سی پوچھل رہ گئی تھی، رہی سی کسر انہوں نے آ کے نکال دی اور پاکستان کے اندر مکمل طور پر تباہی اور بربادی پھر گئی ہے۔ اب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم چیزیں کنٹرول کر لیں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر نے جس طریقے سے کاروباری شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کی، اکانومی کی بہتری کے حوالے سے نہ صرف محمد بن سلمان سے ملاقات کی، UAE کے شیخ زاید ال نہیان سے ملاقات کی، اور عالمی سطح کے اوپر بھی IMF کے ساتھ اور فارن پالیسی لیول پر، اکانومی لیول پر انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو معاشی عدم استحکام ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ اب اس حوالے سے جنرل عاصم منیر نے کاروباری شخصیات کے سامنے جنرل آصف غفور کو جو ٹاسک دیا تھا، ذمہ داری دی تھی کہ آپ نے پاکستان کے اندر یہ جو اکانومی یا بلیک مارکیٹ ہے، کم از کم اس کے اوپر تو ہاتھ ڈالیں اور اس کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب ٹاپ لیول کے اوپر دیکھیں، ڈالر ایک وقت میں جہاں پر 310 اور 20 پہ پہنچا ہوا تھا، 320 پہ پہنچا ہوا تھا، اب اگر 280 پہ آ گیا تو کیا پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے؟ بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں؟ پیٹرول باقی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیا غربت کم ہوئی ہے؟ کیا باقی معاملات کم ہوئے ہیں؟ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے جو اس کے اثرات ہیں وہ نہیں آ رہے، اور یہ نیچے آنے والے جو اثرات ہیں، لانے والے جو لوگ ہیں اثرات کو، وہ ہوتی ہے آپ کی گورننس، آپ کی حکومت۔ اور حکومت اتنی نالائق اور اتنی ناکامی ثابت ہوگی، اس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہفتہ 10 دن تو ان کو دیے گئے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا پالیسی بناتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے حالات اتنی بدترین سطح پر ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے، اس کو کچھ امید دلاتے، اور دیکھیں یہ جو بات کی گئی وزیر خزانہ کی جانب سے، اس سے اگلے دن، بلکہ اگلے دن کیا، پورا ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن آپ کی سٹاک مارکیٹ اٹھی نہیں، سٹاک مارکیٹ بالکل کریش کر گئی۔ اگلے دن تو کریش کر گئی، پر اس کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ تو یہ ان کی نہ اہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نہ ان کو بات کرنا، ان کو نہ بات کرنے کا اندازہ ہے، میڈیا کی مینجمنٹ کا اندازہ ہے، اور یہ جو بات کر دی جاتی ہے یہ کس غیر ذمہ داری کے ساتھ بات کر کے تو آگے نکل جاتے ہیں، ملک کے اندر تباہی اور بربادی پھیل جاتی ہے۔ تو جو PDM کا تجربہ تھا وہ بھی بری طرح سے ناکام ہوا۔ پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی اس حکومت سے بڑی مایوس ہوئی، جو PDM کی حکومت تھی، جنرل باجوہ تو بذات خود بڑے مایوس ہوئے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے جو بہتری کے حوالے سے ان لوگوں نے بڑی آس اور امید دلائی تھی، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی، معیشت، بحالی سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر یہ نگران حکومت آ گئی
اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیلی ہوئی، دوبارہ سے ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دی گئی۔ جنرل عاصم منیر نے آتے ساتھ ہی جہاں پر اپنی جو اہم ترین پوزیشنز اور ٹرانسفر اور اہم ترین ٹیم بنانی تھی وہ ٹاسک پورا کرنا تھا، سیکیورٹی کے معاملات پہلے دیکھنے تھے، وہاں پر ان کو یہ اکانومی کے اوپر بھی ڈال دیا گیا، معیشت کے اوپر سیاسی استحکام لانے کے حوالے سے بھی ان کو یہ ذمہ داریاں پھر نبھانی پڑی اور انہوں نے نبھائی بھی۔ تو معیشت کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اوپر ان کی ملٹری جو سائیڈ ہے، ملٹری جو کمانڈ ہے، انہوں نے تو بڑے زبردست سٹیپ لینے کے بعد پاکستان کی جو بلیک مارکیٹ ہے اس کو تو ختمہ کیا، اس کا تو کلا کامہ کیا، لیکن اب اس کے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، یعنی کہ جو عام آدمی تک اس کے جو اثرات ہیں وہ نہیں پہنچ رہے۔ وہ کب پہنچنے ہیں؟ وہ جب آپ کا گورننس سسٹم بہتر ہو، آپ کے اندر ملک کے اندر ایسی مینڈیٹ والی حکومت ہو جو کہ یہ پوری پالیسی بنا کے اور اوپر کے جو اثرات ہیں وہ نیچے عام آدمی تک پہنچ سکیں۔ یہ نہیں ہو رہا اور ادھر معاملہ پھنس گیا۔ اب ادھر معاملہ اس لیے پھنس گیا ہے کہ آپ کے پاس ملک میں کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کوئی ایسا آپ کے پاس لیڈر یا شخص موجود نہیں جو پاکستان کے حالات و واقعات کو ٹھیک کر سکے۔ ابھی جتنے پبلک پولز اور پبلک سروے سامنے آئے ہیں، تمام کے تمام پولز اور پبلک سروس کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان جیسا لیڈر پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، اور عمران خان کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں ملک بالکل زیرو پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور ملک تباہی اور بربادی کی طرف چلی جا رہا ہے، رک نہیں رہا۔ تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو یہیں پر بریک لگانے کے لیے تاکہ مزید تباہی اور بربادی نہ ہو، پہلی بہت زیادہ ہو چکی ہے، روکا جائے، انتخابات کی طرف ملک کو لجایا جائے، عمران خان کی رہائی کا بندوبست اور انتظام کیا جائے، معاملات آگے بہتر کیے جائیں، اور عوامی مینڈیٹ والی الیکٹڈ گورنمنٹ کو جمہوریت دیکھیں، جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ 3 چیزوں کے اوپر ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، ایک پاکستان، دوسرا پاکستان کی فوج، اور تیسرا جمہوریت۔ تو جمہوریت کا یہی تقاضا ہے، جمہوریت کا یہی تقاضا کہ 90 دن کے اندر انتخابات، 90 دن، اور جمہوریت نکلتی ہے آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد سے۔ آپ نے آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے تو یہ جمہوریت کی جیت ہوگی، اگر آپ نے آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا تو یہ جمہوریت کی ہار ہوگی۔ اور یہ جو مینپولیشن، دھاندلی، دھونس، زبردستی ایک شخص کو نوازنے کے لیے، اس کو حکومت دینے کے لیے اور اس کے لیے میدان خالی کرنے کے لیے، میدان خالی چھوڑنے کے لیے اگر عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، جو کہ لندن سازش کا حصہ ہے، جو کہ ان کی خواہش ہے شریف خاندان کی، زرداری خاندان کی، تو یہ پر جمہوریت نہیں ہے، نہ یہ آئین اور قانون کی عملداری ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سخت کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور یہ خوشخبری اسی مہینے آ سکتی ہے۔